آپ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور کی سٹیک ہولڈرز تاکہ یہ چیز پوری قوم کے سامنے کلیئر ہو۔ عمران، مجھے کافی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں۔ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ایونٹ تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب نے، فوزیہ بہن نے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی، تو مجھے میگرین تھا اور کھانے کے بعد انہوں نے تمام ممبران کو بتانا تھا ووٹنگ کا طریقہ، تو میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا۔ آج جب میں صبح پارلیمنٹ ہاؤس گیا ہوں تقریباً 12:00 پہ، پہلے میں نے میڈیا کے ساتھ انگیج کیا، اس کے بعد اپنے چیمبر میں گیا، چیمبر کے بعد جب نیچے میں پارلیمنٹ کے اندر گیا تو سب سے پہلے سب سے ملنے کے بعد جب میں نیچے کھڑا ہوا اور میں نے بیلٹ لیے پنک اور وائٹ، تو جب میں اوپر ووٹ جہاں پہ آپ جاتے ہیں عموماً پریزیڈنشل اور جب ووٹ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے اور سینٹ کے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جو سٹاف ہے اور الیکشن کمیشن وہاں سامنے پروسیس ہوگا، میں ان سے پوچھ لوں گا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں۔ وہاں جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ اسٹیمپ نہیں ہے، پین سے میں نے سائن کرنا ہے یا ٹک لگانا ہے؟ میں نے 2 دفعہ پوچھا ان سے، ان دونوں صاحبان نے ایک لیفٹ اور رائٹ پہ مجھے ریسپونڈ نہیں کیا۔ میں نے وہاں پہ دونوں پہ سائن کیا، اگینسٹ حفیظ شیخ اور فوزیہ صاحبہ میری بہن کے آگے سائن کیا۔ میں سیدھا آیا، ابھی میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، میں نے پریزائڈنگ آفیسر سے کہا کہ سر آئی نیڈ یور گائیڈنس، مجھے یہ بتائیں کہ سٹیمپ تو نہیں تھا، یہ پین پہ میں نے سائن کرنا تھا، نام لکھنا تھا یا ٹک مارک کرنا تھا؟ آئی نیڈ یور گائیڈنس۔ 2 دفعہ میں نے یہ پوچھا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسی ووٹ کاسٹ کیا میں نیچے آیا، علی محمد خان سے میں نے پوچھا، اس نے کہا یہاں تو ڈیجٹ لکھنا تھا۔ میں دوبارہ اپنے مراد سعید اور عامر ڈوگر اور علی محمد خان، میں سیدھا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس گیا، میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے اس وقت گائیڈنس مانگی تھی، تو اتنے میں سامنے زرداری صاحب تھے، تو زرداری صاحب کو وہ گائیڈ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ووٹ ڈال دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھا پرائم منسٹر صاحب کے چیمبر میں گیا، پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو سائن کر لیا ہے۔ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر اور باقی منسٹرز بھی بیٹھے تھے۔ مجھے پرائم منسٹر نے کہا ڈو ناٹ وری، جلدی سے آپ اس طرح کرو، اپلیکیشن لکھو۔ میں نے پریزائڈنگ آفیسر کو اپلیکیشن لکھی، اس میں تمام چیزیں بتائیں۔ جب میں دوبارہ آیا اسی طرح زرداری صاحب وہاں پہ کھڑے تھے، ان کو انہوں نے دوبارہ ووٹ ڈالنے کا بھی سب کچھ دیا، ان کو آدھا گھنٹہ پورا گائیڈ بھی کرتے رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ سے میں نے مدد مانگی، آپ کا کام تھا ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا، گائیڈ کرنا، میں عقل کل نہیں ہوں، آپ سے میں مدد مانگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ آپ کا اپلیکیشن ایکسپٹ کرتے ہیں اور 5 بجے کے بعد آپ دوبارہ آ کے وہ ہم آپ کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں دوبارہ باہر آیا، یہ کوئی 12:40 سے لے کر یہ چیز چل رہی تھی، تو میں دوبارہ باہر میں نے فونز کیے لائر سے آگے پیچھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی 5 بجے تو پولنگ ختم ہو جائے گی، 5 بجے سے پہلے یہ ڈیسیژن لے لیں تاکہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملے۔ میں دوبارہ آیا اور میں نے وہ چیز لکھی دی، انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا۔ میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس آیا، میں کہا پرائم منسٹر صاحب آدھا گھنٹہ انہوں نے زرداری صاحب کو دیا، وہ کہہ رہے تھے میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، ان کو موقع ملا۔ خیبر پختونخوا میں 13 کے 15 ممبران جنہوں نے غلطی کی ان کو دوبارہ ووٹ کا، یہ مجھے ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اور مجھے پرائم منسٹر صاحب میرا آنیسٹلی مجھے کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل آپ پریشان مت ہو، یو آر مائی لائلسٹ، بالکل فکر نہیں کرو۔ اور انہوں نے میری پوری بات سنی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دوبارہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب سے بات کریں۔ میں عامر ڈوگر صاحب یہ ہم دوبارہ آئے، پھر میں نے پریزائڈنگ آفیسر سے ریکویسٹ کی، اس وقت وہ نماز کے بریک میں تھے، میں نے کہا آپ کا کام ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا، اور مجھ میں یہ مورل کریج ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں اگر کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا، یہ مجھ میں مورل کریج، اللہ اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں سچ کہو۔ میں نے وہاں سچ کہا، میں نے غلطی کی، لیکن غلطی اس سے پہلے میں نے ان کی گائیڈنس مانگی، انہوں نے مجھے گائیڈنس نہیں دی، پہلے 2 ممبران نے، پھر مجھے پریزائڈنگ آفیسر نے، اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا۔ میں بھاگنے والوں میں نہیں ہوں، میں نے بالکل فیس کیا، اور آج بھی آپ کے پروگرام میں اوپنلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی اپروچ ڈیول اپروچ تھی، انہوں نے باقی سب کو موقع دیا، اگر نیشنل اسمبلی میں وہ زرداری صاحب کو موقع دے سکتے تھے، میں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا۔ نہیں تو آپ اب کس فورم پہ جائیں گے؟ آپ کوئی فورم استعمال کریں گے؟ آپ ایک سیکنڈ سر، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، آپ کا قانونی حق، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قانونی حق آپ سے چھینا گیا، آپ اپنے قانونی حق کے لیے اب کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟
ایک تحریک انصاف جو تمام بلاؤں کا مقابلہ کر رہی ہے، اس سائڈ پہ کھڑا ہوں. یعنی یہ ڈیول سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ مجھ میں مورل کریج ہے اور میں منطقی انجام تک اس کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ شہریار، اٹس اباؤٹ پارلیمنٹ، اٹس اباؤٹ دی اوور آل پارلیمنٹ کی جو اوور آل سیلف ریسپیکٹ ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے. آج میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جنگ میں نے انشاءاللہ آگے آخری حد تک پہنچانی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے، آپ میرے نثار چیمہ صاحب میرے کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں، مجھے 7 سال 5 ماہ پارلیمنٹ میں ہو گئے ہیں. جتنا بھی ہوا، اور پچھلی دفعہ جو 20 MPs نکالے گئے تھے اس کمیٹی کا ممبر تھا میں، شروع سے لے کر اب تک پورے پرائم منسٹر سے آپ پوری پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ نوچ. نہیں آپ کی لائلٹی کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے تحریک انصاف کے ساتھ سر، وہ دیکھیں وہ آپ کا اور تحریک انصاف کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا، ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا. آپ نے یہاں پہ گائیڈ کیا کہ آپ کے ساتھ ایک ایشو ہوا، آپ کے ساتھ ایک ایشو ہوا، اور دیکھیں مدد مانگنی چاہیے، آپ نے مدد ہی نہیں دی. اگر آپ نے دیکھیں، ایک تو تاثر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ووٹ بیچا ہوا ہوتا تو آپ رولا ڈالنے کے بجائے چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتے. تو آپ نے جو شور وہ اسی لیے مچایا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اب اس غلطی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر فورم پہ لے کر جائیں گے اور ہر جگہ پہ جا کے آپ الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے. شہریار افریدی صاحب، آپ نے موقف دیا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن شکر ادا کریں آپ اللہ کا کہ آپ کا امیدوار زیادہ ووٹوں سے ہارا ہے. اگر کہیں وہ 1 ووٹ سے ہارا ہوتا تو یہ سارا کچھ آپ کے کھاتے میں پڑ جاتا. شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.